وهو خیر ناصر و معین. درس کتاب ہدایت النحو درس نمبر 15 جی 13ویں درس تک ہم نے النوع الثامن الظروف المبنیہ کو شروع کر لیا تھا اور قبلوں اور بعدوں کو ہم پڑھ چکے ہیں. اب آگے نوٹ فرمائیے. ظروف مبنیہ میں تیسرا ظرف حیثو ہے. حیثو حیثو کو مبنیات میں اس لیے شمار کیا ہے کہ یہ غایات کے مشابہ ہے. غایات سمجھ گئے؟ جی وہ ظرف جو کہ اصل غرض ہے، سمجھ گیا، قبل اور بعدوں کے، کیونکہ ان کے یہ مشابہ ہے لہذا اس کو مبنیات میں شامل کیا گیا. مثال اجلس حیث زید جالس. بیٹھ جیسے زید بیٹھا ہے ایسے بیٹھ. شرط یہ ہے حیثو کی کہ وہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، مفرد کی طرف نہیں. الا قلیلا، کبھی کبھی مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے. مثال ابھی مثال دے چکے، دوسری مثال لکھ لیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، قرآن میں ہے. سنستدرجہم، ہم انہیں درجوں میں جلد بانٹیں گے. حیث لا یعلمون، جیسے وہ جانتے ہی نہیں. ہاں قیامت میں شعر میں حیثو مفرد کی طرف مضاف ہوا ہے، جیسے حیث سہیل طالعا، جیسے سہیل ستارہ ابھر گیا ہو، افق پہ آ گیا ہو. جب حیثو مفرد کی طرف مضاف ہو تو مکان ہونا یہاں کے معنی میں آتا ہے، جیسے کے معنی میں نہیں آئے گا، پھر یہاں کے معنی میں آئے گا. یہاں سہیل ستارہ، یہ یوں آپ دکھا رہے ہیں کسی کو، یہ جگہ ہے آسمان کی جہاں سہیل ستارہ نمودار ہوا ہے. سہیل ستارہ جب برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی نوٹ کر لیجیے. سہیل ستارہ علم النجوم میں یہ چیز ہے، جب برج جوزہ میں داخل ہو آپ یوں انگلی سے پتھر پہ ماریں گے پتھر پھٹ جائے. کون سا برج سے؟ سہیل ستارہ جب برج جوزہ میں داخل ہو تو آپ یہ دیوار کو یوں کریں گے تو دیوار پھٹ جائے گی. یہ صدیوں کے بعد ہوتا ہے. علی ہاں شاباش، وہی خیبر میں اسلم ابن زرع بیٹھا تھا. زرع ٹاور پہ بیٹھا تھا. وہ ٹاور جو یہودیوں نے بنا کے رکھا تھا، سامنے اس کے نجومی بیٹھا تھا. اسلم ابن زرع ٹاور کا انچارج اور سیکیورٹی، چیف سیکیورٹی گارڈ تھا. نجومی سامنے بیٹھا تھا جس کو پیسے دیے، وہ ستارے ملا رہا تھا. اسلم ابن زرع نے جب دیکھا کہ مولا علی نے پتھر پہ علم گاڑ دیا تو نجومی نے کہا کہ
تو پریشان نہ ہو. یہ اس جوان کی کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے. یہ تو آج اتفاق سے سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہوا ہے. اس جوان کی قسمت یہ ہے کہ اس وقت اس نے پتھر پہ علم گاڑا ہے. اس کا تھوڑی کمال ہے. اسلم ابن زرارہ نے کہا کہ نجومی یہ بتا اب کب آئے گا، پھر یہ وقت کب آئے گا؟ اس نے کہا صدیوں کے بعد. مولا علی نے یہ آواز سن لی. مولا نے اکھاڑ لیا پتھر، پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑ لیا، پھر گاڑ. 5ویں مرتبہ جو گاڑا تو نجومی اٹھا. اس نے اسلم ابن زرارہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تیری بات سچی تھی. یہ ولی اللہ ہے کہ جو صدیوں کا سفر فلکیات کو ایک لمحے میں کرا لیتا ہے. یہ جب پتھر میں سے علم نکالتا ہے تو ستارہ سہیل ستارہ برج جوزہ سے نکل آتا ہے. پھر جب یہ گاڑتا ہے تو پھر سہیل ستارہ برج جوزہ میں چلا جاتا ہے. اس کے تو ہاتھ میں پورا زمانہ ہے. تو یہ ایک نقطہ بھی آپ بہترین پڑھ سکتے ہیں فضائل مولا کائنات میں. اب ماجد آغا اگر نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو نعرہ حیدری آ جاتا. بالکل ٹھیک ہے جناب. اچھا یہ ہو گیا حیثو. نمبر 4 ظرف نمبر 4 اب تک ہم نے 3 لکھے. چوتھا ظرف اذا. اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. جب ماضی پہ داخل ہو جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے یا آ گئی. آ گئی اذا جاء ماضی میں داخل ہوا، اس کو مستقبل بنا دیا. صحیح ہے. جب آ جائے، جب آ جائے گی ماضی میں داخل ہو تو اس کو مستقبل بنا. اغلباً اذا میں معنی شرط ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اذا کے بعد جملہ فعلیہ ہو، البتہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. مختار فعلیہ ہے. دونوں مثالیں دیتے ہیں. آتی کا میں تیرے پاس آؤں گا. اذا الشمس طالعۃ اسمیہ مبتدا خبر. جب سورج طلوع کرے گا، برف نہیں ہوگی، ویدر ٹھیک ہوگا تو میں تیری طرف آؤں. یا آتی کا اذا طلعت الشمس، جب شمس طلوع کرے گا. ٹھیک ہے. جو اذا شمس قدرت قدرت انقدر. ہاں انقدر. ہاں انقدر. اذا شمس کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. ہاں بالکل. ایک وقت آئے گا سورج روشنی سورج رہے گا ہی نہیں. تو یہ کس وقت یعنی امام زمانہ، امام زمانہ کے بعد 40 سال کے بعد قیامت. جب امام زمانہ شہید ہو جائیں گے شام میں شہید ہوں گے. ایک یہودی عورت ان کو پیشانی میں پتھر مارے گی. تو جب امام شہید ہو جائیں گے تو اس وقت ستارے ٹوٹنے لگ جائیں گے اور سورج سوے نیزے پہ آ جائے گا. اور اس کے بعد ختم ہونا شروع. اس کے بعد پہلے تو ایک دم پورا بوائل کر دے گا، فرائی کر دے گا پوری انسانیت. پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ان قدر تو ختم ہو جائے گی. پھر اس کی روشنی، پھر کٹاٹو بندھیرا، اور پھر وہ عرصہ دراز کے بعد جو قیامت میں جو کہتے ہیں جب یہ سورج تو نہیں رہا تو پھر وہاں پر جیسے ہم تو غیر سورج کی نہیں ہم جیسے جسم مثالی بنیں گے ہمارے اجرام فلکی کے، پھر جسم مثالی بن جائے. صحیح ہے. اور مخلوق ہے نا وہ بھی اس طرح وہ مخلوق آ جائے. وہ تمازت تو ہوگی، محشر میں تو بڑی تمازت ہوگی.
تو وہی سخت ہو گیا لگے وہاں پر کون سی کہے کہ جب سورج تو وہ سورج بنے گا، بیٹھ دیا گیا، نہیں بنے گا نا، جیسے ہم دوبارہ بنائے جائیں گے، پھر سورج آئے گا، پھر ستارے بھی آئیں گے، پھر پوری گلیکسی واپس آئے گی، رجعت ہوگی سب کی وہاں پر. پھر جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں تمازت آفتاب نہیں ہوگی، سورج جو رہے گا تمازت وہاں نہیں آئے گی. ریلیکس. وہاں پھر یوم اللیل ہوں گے، یوم اللیل تو ہوں گے بالکل، تبھی تو حوریں دن میں تو نہیں استعمال کر سکیں گے، حوروں دن میں تو گفتگو ہوگی، ایک دوسرے سے ملیں گے، ایما کی کچہریاں لگیں گی. مطلب یہ جو لفظ استعمال کرتے تو مباشرت وہاں پہ، ارے مباشرت تو وہی تو مباشرت فائدہ مند ہے. یہاں تو مباشرت جو ہے نجس کر دیتی ہے، وہاں نجاست کا تصور ہی نہیں ہوگا، وہی وہاں جب بدبو نہیں ہوگی، وہاں پر یہ سب حرکتیں جانوروں کی اور وہاں برکتیں ہوں گی نا، حرکتیں نہیں ہوں سبحان اللہ کیا لفظ ہے، ماشاء گی. وہاں یہی حرکت وہاں برکت بن جائے گی. سبحان اللہ. نہ وہاں پر کوئی باتھ روم جانا ہوگا، نہ بدبو ہوگی، نہ نہانے کی ضرورت ہوگی. تو لذات نفسانیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں ہم نے کنٹرول کیا ہوگا اس کے عوض ہمیں وہاں دے گا نا. اور حیات طیبہ، وہ جو حیات طیبہ یہی ہے نا کہ جس میں باتھ روم نہیں جانا، یورین نہیں ہے، سٹول نہیں ہے، عرق نہیں ہے، ڈیاڈر نہیں لگانا پڑے گا، جنابت کا غسل نہیں کرنا پڑے گا. حیات طیبہ یہ ہے نا، پاک ہے، سب کچھ پاک ہے، سب کچھ آپ کا پاک ہو گیا، خون بھی آپ کا پاک ہے. وہ پیسیمن کیا اسپیسیمن کیا کہتے ہیں، اسپیسیمن وہ بھی پاک ہو گیا، سب کچھ پاک. بیگم کو وہ بھی نہیں آئے گا، صحیح ہے، حیض بھی نہیں آئے گا، تو پاک تو ہوگی نا. طیبہ تو یہی ہے. بالکل بالکل. اہل بیت کی حیات طیبہ یہاں کیا تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پر حیات طیبہ ملے گی. لیکن تولید نہیں ہوگی، عصمت نہیں ہوگی، تولید نہیں ہوگی، تولید اولاد نہیں ہوگی، تناسل بھی تناسل ہوگا. ہاں تناسل بھی نہیں، نسل نہیں چلے گی. وہی ہاں تو نسل نہیں چلے گی. یہ تو قبلہ اصل جو توالد اور تناسل کے لیے نہیں، یہ رکھا گیا شہوت، یہ تو رکھا گیا وہاں ہے. پر تو وہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں جو آپ نے شہوت پہ کنٹرول کیا ہوگا، آپ کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے، سبحان اللہ سبحان اس کی کمپنسیشن کا نام جنت ہے. ما تشتہی الانفس، جو نفس چاہیں گے. بندہ سوچے گا میں امریکہ میں رہتا تھا، بڑی گوری گوری لڑکیاں وہاں پھرتی تھی، میں تو وہاں کچھ نہیں کر سکا. اللہ کہہ گئی ہے تو ان سے خوبصورت لو، وہ بدبودار تھی، یہ طیب و طاہر لو. یہ ما تشتہی الانفس، وہ غریزہ شیطانیہ نہیں ہوگا، صحیح ہے. وہ رحمان. اس کو یوں سمجھے ہمارے ائمہ اطہار میں کوئی غریزہ ہے نہیں یقیناً مگر تناسل ہے کہ نہیں وہاں. بے شک. ان کا بھی جو طریقہ وہی- تناسل کا وہ الگ ہے. ہمارے جیسا تو وہ ٹھیک ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا بھی وہاں سٹیٹس بدل جائے گا، ان کی طرح نہیں ہوگا مگر بدل جائے گا وہاں پر. بس اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائے. صحیح ہے. جو لذت جو دل جن کا نہیں دل چاہے گا، جن کا دل نہیں چاہے گا، خدا فرمائے گا ٹھیک ہے تم نمازیں پڑھو. صحیح ہے. اچھا عبادت ہو. ہاں تم جو مرضی کرو، صحیح ہے، صحیح ہے. جو مرضی کرو، تم بیٹھ کے درود پڑھو. صحیح ہے. تمہیں لڑکی نہیں چاہیے نا، حور نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں. یہ ہے وہاں جو چاہے گا. دیکھیے نا، تشتہی الانفس، جو نفس چاہے گا. بس چاہے. نفس چاہے گا مجھے تو نفرت ہے عورت سے، ٹھیک ہے عورت نہیں ملے گی، ختم. قبلہ اس میں وہاں پر تو مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گے رہی، تو عورتوں کے لیے کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے مرد ملیں گے، کوئی عورتوں کے لیے کون سے مرد؟ یہی مرد ہوں گے یا مرد اور جو چاہیں گے وہ ملیں گے. کوئی مرد بھی ملیں گے. ایسا کوئی خلمان اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوں گے نہیں ہوگا. جو غلط فہمی تو لوگوں کی ہوتی ہے کہ صحیح ہے. شاید وہ نعوذ باللہ خلمان کچھ کام آئیں گے، وہ نہیں کام آنے والے. وہ تو صرف فرشتے ہیں، وہ تو خدمت نہیں ہو. فرشتے یہ مخلوق ہے خدا ہے فرشتوں جیسی جو خدمت میں معمول ہے، خوبصورت ہیں، آپ کے دل بہلانے کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے. حور و غلمان جو کہا جاتا ہے، حور کے لیے مرد ہوں گے، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے. اپنے مرد پسند ہیں تو اپنے ہوں گے،
अपने नहीं पसंद तो जो चाहेंगे सही है। को मर्द मिले। यहाँ पर नतीजे में एक जगह ऐसे ही एक साहब ने जब कहा कि आप, औरत ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके शौहर वहाँ पे मिलेंगे, तो उसने कहा तो फिर आप उसको रिवार्ड क्यों करें, ये तो पनिशमेंट। पनिशमेंट ठीक है। यहाँ अगर बीवियों ने वही चले आ रहे हैं। बीवियों ने तंग किया होगा तो वहाँ कहे के लिए हम उन बीवियों को कहेंगे भाई आए हमारे, सही है। और 4 की कैद भी नहीं हो, नहीं वहाँ तो कोई कैद ही नहीं, कोई कैद नहीं। कोई कैद। अच्छा अब एक लिख लें, इज़ा कभी मुफाजात के लिए भी आता है, इज़ाए फुजाइया उसको कहते हैं। इज़ा कभी मुफाजात के लिए इज़ाए फुजाइया, हमजा हमजा के साथ फुजाइया, अचानक। फुजाइया कहते हैं अचानक। खरज तो मैं घर से निकला, फैज़ सबो वाक़िफ़ून, मैंने देखा कि एक दरिंदा मेरे दरवाजे पे खड़ा है, बंदे की शक्ल में है सही है। मगर दरिंदा है। दरिंदा। समझिए, समझ गया। इज़ाए अचानक। सही है। जाएंगे। अच्छा नंबर 5, इज़ ज़ुरूफ़ मबनिया में एक इज़ है, इज़ माज़ी के लिए आता है। इज़ जुमला फ़ेलिया पे भी आता है, जुमला इस्मिया पे भी आता है। इस्तलात शम्सो, इज़ शम्सु तालियतुन, दोनों जायज़ है। नंबर 6, ऐना। नंबर 7, अन्ना। ये दोनों 6 और 7 मकान के लिए है, इंक्वायरी के लिए, इस्तिफाम के लिए। ऐना तमशी, कहाँ जा रहे हो? अन्ना तक़ुद, कहाँ बैठोगे? ऐना और अन्ना शर्तिया भी कभी कभी आते हैं, शर्तिया। ये तो इस्तिफामिया हो गया ना, जी। शर्तिया भी आते हैं। ऐना तजलिस अजलिस, जहां तू बैठेगा वहां मैं बैठूंगा। अन्ना तकुम अकुम, जहां तू खड़ा होगा वहां मैं खड़ा हूंगा। तकुम अकुम। कितने हो गए? 7। नंबर 8, मता। अच्छा यूनुस के वालिद का नाम क्या था? मत्ती या मता? मत्ता। अन्ना यूनुस अपना। अब ये सवाल है आपके लिए, देख लीजिएगा जरा। यूनुस के वालिद का नाम मत्ती है या मत्ता? या उमूमन लोग गलत पढ़ते हैं। अच्छा, मता जमाने के लिए है, शर्त भी इस्तिफाम भी। शर्त के लिए भी आता है, इस्तिफाम के लिए। इस्तिफाम के लिए जैसे मता तनामो, कब सोएगा तू? शर्त के लिए मता तनामो अनाम, जब तू सोएगा बेटे तो मैं फिर मैं सोऊंगा। बच्चे को आप कह रहे हैं मता तनामो अनाम। नंबर 9, कैफा। ज़ुरूफ़ मबनिया में 9वां नंबर है कैफा, ये इस्तिफाम के लिए आता है। इस्तिफाम हालत के लिए, यानी तेरा हाल कैसा है? कैफा अंता, सही। क्या हाल है? हालत के लिए। नंबर 10, अय्याना। कुरान में ना अय्याना मुरसाहा, अय्याना यौमुद्दीन। हाँ,
ایانا زمانے کے لیے ہے اور انکوائری کے لیے استفہام بيزم الكتلة نہ ایانا وہ ایہ ہے یہ ایانا ایانا مرساہا ایانا یوم الدین کب ہوگا. وہ ایہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 11 اور 12 منذ منذ اول مدت کے لیے آتے ہیں. جیسے ما رأیت زیدن مذ یوم الجمعہ، میں نے زید کو نہیں دیکھا جمعہ سے. ما رأیت زیدن مذ یوم الجمعہ، مذ مضاف ہوتا ہے، یا مذ یومان. اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کی جگہ کم استفہامیہ کم. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی جگہ كم استفهامية نہ یہ کم استفہامیہ کے جواب میں آتے ہیں. یہ کم استفہامیہ کے جواب میں آتے ہیں. جی جیسے آپ نے پوچھا کم مدتن ما رأیت زیدن، کب سے تو نے زید کو نہیں دیکھا. ما رأیت مذ یومان، میں نے 2 دن سے نہیں دیکھا. یہ کم کے جواب میں. یہ ہو گئے 9 اور 11 اور 12 13 اور 14 لدا اور لدن، یہ دونوں عندہ کے معنی میں آتے ہیں. لدا اور لدن 13 اور 14 دونوں لدا اور لدن عندہ کے معنی. المال لدے کا یعنی المال عندہ کا. لدن 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 لد 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 یہ سارا پڑھا جاتا ہے. لدن 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 لد لد لد. عندہ آتا ہے مکان کے لیے، اس میں حضور شرط نہیں ہوتا. لدا اور لدن میں حضور شرط ہے. ہاں عندہ عام ہے، حاضر ہو یا نہ ہو. لدا اور لدن میں حضور ہے، ہاں حاضر ہو آپ کے پاس. نمبر 15 قطو، یہ ماضی منفی کے لیے آتا ہے. ما رأیت زیدن قطو، میں نے زید کو بالکل نہیں دیکھا، قطن نہیں دیکھا. قطو. نمبر 16 اعوذ، یہ مستقبل منفی کے لیے آتا ہے. لا اضربہ اعوذ، میں کبھی اسے نہیں ماروں گا. لا اضربہ اعوذ، میں اسے بالکل نہیں ماروں گا. ایک نوٹ، جب ظروف جملے کی طرف مضاف ہوں تو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. جب ظروف جملے کی طرف مضاف ہوں تو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. جیسے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچوں کو سچ فائدہ دے گا.
यरफ़उ الصادقین صدقهم. وہاں پر جو ہے چونکہ ایسے ہی قیامت کے بارے میں چونکہ میں پڑھ ہی رہا تھا تو پیرنٹس کے اس میں نے کہا کہ اس کا جو فائدہ ہے تو وہ آیت پڑھا کہ ما سلککم فی سقر، تو اس سے وہ لوگ لم نکن من المصلین تو پھر اس کے بعد میں نے کہا اور تو پوری لسٹ بیان کریں گے، لیکن جب اہل جنت سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں آئے تو وہ تو بس صرف ایک بات بیان کریں گے کہ ہم وہ مشفق تھے اپنی اولاد سے. سبحان. تو اب جو ہے تو وہاں پر سوال یہ وقت ہے کہ ایک جگہ تو یہ آیتیں نہیں ہیں دونوں بھی، ایک یہ سورہ میں وہ سورہ میں، کوئی بات مگر وہ کس اس میں خلا کہ جنت والے آپس میں بات کریں گے یا جہنم والے جنت والوں سے پوچھیں گے؟ دونوں جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم، جی ہاں، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کیا؟ اِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. ہاں وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں پر مشفق تھے. نہیں وہاں پر وہی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ہے مطلب ہے کہ جہنم والے جنت سے بھی پوچھیں گے. ہاں بالکل پوچھیں گے، برابر پوچھیں گے. ہے قرآن میں وہ ہے نا کہ فانتظروا، رک جاؤ جنتیو، نقتبس من نورکم، ہمیں اپنا نور لینے دو. وہ تو بالکل جہنمی جنت سے تو مطلب ہے کہ آپس میں وہ تو بات ہوگی، جہنم الگ جنت الگ نہیں سامنے آمنے ہیں، سامنے آمنے ہیں، اوپر نیچے ایسے نہیں کہ ہاں اوپر چھت پہ آپ کھڑے ہیں نیچے وہ کھڑے ہیں، باقاعدہ بات ہو رہی ہے. ہاں بھائی سناؤ کیسے ہو، باقاعدہ ہاں بالکل. بہت شرمندگی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. خدا نہ خواستہ آگا ہم طالب علم اگر ادھر چلے گئے استغفر اللہ ربی واتوب استغفر اللہ، ڈوب کے ہم تو مر جائیں ویسے ہی. اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت احتیاط. جائز شہوتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جائز خواہشات کو بھی، کہ دنیا میں بدنام نہ ہو، اور ناجائز کو چھوڑنا ہے کہ آخرت میں بدنام. ہماری بڑی سخت منزل ہے. تو بازو ہوگی ہے آزو بازو ایسے ہوگا کہ وہاں تو جو چاہیں گے آپ کو ملے گا نا. آپ کا ارادہ بنا کہ میں اپنے کسی محسن کو ذرا مس کر رہا ہوں، وہ سامنے آ جائے گا، وہ چل رہا ہوگا سامنے، ہاں بھائی کیسے ہو میاں، تو وہ کہے گا کہ آپ کیسے یہاں پہنچ گئے. آپ کہیں گے میں تو اپنا اخلاق سے رہا، اچھا رہا، حال و عیال پہ ٹھیک رہا، نیکی کرتا. تو تم کیسے یہاں پہنچے؟ ارے ہم تو آپ کی برائی کرتے رہے، آپ کی ایسی تیسی پھیری، فلاں کیا، غیبتیں کی، یا اللہ کی ذات نے تو ہمیں یہاں پھینک دیا، کچھ مہربانی کرو، ہو سکتا ہے تو ہمیں وہاں پہنچا دو. باقاعدہ بات ہوگی اس پر. دیا اس پر میرا ایک اشرا ہے پورا، ہاں زبردست، میں نے اس میں محنت کی ہے. ایک دم ادھر کے سوال ادھر کے سوال، یہ وہ جو 50 سوال ہوں گے قیامت کے دن، وہ 50 رکاوٹیں، ہر رکاوٹ پہ سوال، کسی پہ حقوق الناس کا، کسی پہ حقوق اللہ کا، کسی پہ نماز کا، کسی پہ روزے کا، کسی پہ حج کا، کسی پہ زکوٰۃ کا، کسی پہ صلہ رحمی کا، وغیرہ وغیرہ. بڑے زبردست. وہ اس پر وہ سیف نہیں ہو سکا. وہ پراگندہ ہے کہ وہ ایک جگہ ہے نہیں، ورنہ بڑا اچھا تھا، بہت پرانا پڑا تھا. اس زمانے تو ویڈیو ابھی ہم کرتے بھی نہیں تھے، آڈیو بناتے تھے، کیسٹیں بناتے تھے. اچھا تو کہاں پہنچے؟ نمبر، ہاں نوٹ. جب ظروف لکھ لیا آپ نے، جب ظروف مبنی ہو جائے جملے کی طرف تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے. یوم ینفع الصادقین صدقہم، یا یوم اذن، مثال حین اذن، یوم اذ کان کذا ہے، حین اذ کان کذا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مثل اور غیر جب ماں کے ساتھ آئے اور جملہ سے پہلے واقع ہوں تو بھی مبنی علی الفتح ہوں گے.
یا مضاف ہو جملہ کی طرف. مثلا ما غیر ما. ان اور انا کے ساتھ بھی، ان اور انا کے ساتھ بھی جب مثلا اور غیرہ آئیں گے، ان اور انا کے ساتھ، انا کے ساتھ، ان اور انا، انا معاف کرنا، ان اور انا، تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، مبنی الفتح ہوں گے. غیر ان ضرب زید وقیامی مثلا انک تقوم، مبنی الفتح ہوں گے. وہ مثل اور غیر بھی ما ان اور ان کے ساتھ جب آئیں گے، ان کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ مبنی الفتح. مبنی الفتح. چلیے یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے الخاتمہ کی طرف بڑھیں گے. وَمِنْهَا حَيْثُ، انہی ظروف میں سے ایک ہے حیث. وَإِنَّمَا بُنِيَتْ، حیثوں کو مبنی کیا گیا ہے تشبیحاً بالغایات، تشبیح کرتے ہوئے غایات سے. وہ غایات جو قبل و بعد والی، جی اصل جو غرض و غایت ہے. لملازمتها الاضافہ، کیونکہ یہ لازم الاضافت ہے. حیثو ملازم اضافت ہے، لازم ہے کہ اضافت ہو اس میں. صحیح. وشرطها ان تضاف الى الجملہ، شرط یہ ہے کہ جملہ کی طرف مضاف ہو. كاجلس حيث زيد جالس، جملہ اسمیہ. قال اللہ تعالیٰ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، جملہ فعلیہ. وقد يضاف الى المفرد، کبھی مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے حیث، كقول الشاعر اما ترى حيث سهيل طالعا، وہ جگہ نہیں دیکھی جہاں سے سہیل نکل رہا ہے. نجم یضیء كالشهاب ساطعا، دیکھو تو صحیح ستارہ ہے مگر شہاب ثاقب کی طرح چمک رہا. اے مکان سہیل، فحیثو بمعنی مکانہ ہونا. ٹھیک، یہ مکان ہونا یعنی یہ. ومنها اذا، انہی میں سے ایک ظرف ہے اذا، وہی للمستقبل، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. واذا دخل على الماضی سارا مستقبلا، اذا آتا بھی مستقبل کے لیے، ماضی میں داخل ہو تب بھی مستقبل کے معنی میں لے جائے گا. جیسے قول تعالی اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، جب آ جائے، اصل میں مستقبل ہے. وفیہا معنی شرط غالباً، اس اذا میں عموماً معنی شرط ہوتا ہے. ویجوز ان یقع بعدها الجملۃ الاسمیۃ، جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو. جیسے آتی کا، میں آؤں گا تیرے پاس. اذا الشمس طالعۃ، جب سورج طلوع کرنے والا ہوگا. والمختار الفعلیہ، بہتر اور مختار یہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہو اس کے بعد. جیسے آتی کا اذا طلعت الشمس، آؤں گا میں تیرے پاس جب شمس طلوع کرے گا. وقد تکون للمفاجات، کبھی اذا فجائیہ ہوتا ہے، مفاجات کے لیے آتا ہے، اچانک کے لیے. فیختار بعدها المبتدا، اس کے بعد بہتر ہے کہ مبتدا ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ خرج تو فیض السبع واقف، سبع درندہ، بھیڑیا، واقف ہوں کھڑا تھا. میں نکلا، اچانک دیکھا بھیڑیا کھڑا تھا، درندہ کھڑا تھا. اب تو بھیڑی کی ضرورت نہیں، انسانی بھیڑی ہے. ومنها اذ، اور انہیں ظروف میں مبنیہ میں ہے اذ، وہی للماضی، یہ ہے ماضی کے لیے. نا وہ جیتوں کا اذ طلعت الشمس، میں آیا تیرے پاس جب شمس نے طلوع کی. وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، جب شمس طلوع کرنے والا تھا. وَمِنْهَا أَيْنَا، ان میں سے ظروف مبنیہ میں سے اینا و انا للمکان، مکان کے لیے بمعنی الاستفہام، انکوائری کے معنی. جیسے این تمشی، کہاں جا رہے ہو. وَأَنَّا تَقُعُدُ، کہاں بیٹھو گے. وَبِمَعنَى شرط، اور شرط کے معنی. نہ وہ این تجلس، اجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھ، شرط. وَأَنَّا تَقُومَ، قُم، جہاں تو کھڑا ہوگا وہاں میں کھڑا ہوں.
वमिनहा मता लिज़्ज़मान शर्तन व इस्तिफामन, मता भी उन्हीं में से है, ज़माने के लिए है ये, शर्त और इस्तिफाम। शर्तिया भी आता है, इस्तिफामिया। मता तो साफिर हो साफिर, जिधर तू सफ़र करेगा उधर मैं सफ़र करूँ। मता तक़ुल, कब खड़ा हो, कब बैठेगा। वमिनहा कैफ़ा, उन्हीं ज़ुरूफ़ मबनिया में से कैफ़ा है लिल इस्तिफाम हालन, हालत के पूछने के लिए। जैसे कैफ़ान का, कैसे आप, ऐफ़ी अय्या हाल, किस हाल में। वमिनहा अय्याना, उन्हीं में से है अय्याना लिज़्ज़मान इस्तिफामन, ज़माने के लिए, इस्तिफामन इंक्वायरी ज़माने की। जैसे अय्याना यौमुद्दीन, कब होगा क़यामत का दिन, इस्तिफाम है ज़माने की। वमिनहा मुज़ व मुंज़ो, बेमाना अव्वल मुद्दत है, मुज़ और मुंज़ो भी हैं जो अव्वल मुद्दत के माने में आते हैं। जवाबन ले मता, मता के जवाब में। मारा है तो ज़ैदन मुज़ यौमल जुमात, मैंने नहीं देखा ज़ैद को जुमा से। फ़ी जवाब मन क़ाला मता मारा है था, कब से नहीं देखा। ए अव्वल मुद्दतिन क़ता रोयती, या हो इब्तिदा उस मुद्दत की जिससे मेरी रोयत उससे मुनक़ते हुई, नहीं देखा, यौमल जुमा था, उससे पहले देखा था। वह बेमाना जमील मुद्दत इन सला जवाबन लेकम। हाँ, एक चीज़ ज़रा नोट और कर लें, ये नहीं लिखी। मुज़ और मुंज़ो अगर मता के जवाब में आए तो अव्वल मुद्दत के माने में आते हैं। जैसे यही मता मारा है था, कब से तूने ज़ैद को नहीं देखा। मारा है तो ज़ैदन मुज़ यौमल जुमात, जुमा के दिन से नहीं देखा, यानी इब्तिदाई मुद्दत मेरी न देखने की जुमा है। जुमेरात को देखा था, जुमा को नहीं देखा। मता के जवाब में आए तो अव्वल मुद्दत, कम के जवाब में आए, दूसरी बात, कम के जवाब में आए तो सारी मुद्दत। ये ज़हन में रख लें, फिर समझ लें। अगर मुज़ मुंज़ो मता के जवाब में आए तो अव्वल मुद्दत की नफी, अव्वल मुद्दत मुराद। अगर कम के जवाब में है तो जमील मुद्दत। देख लीजिए, अव्वल मुद्दत इन क़ता रोयती या यौमल जुमा व बेमाना जमील मुद्दत इन सला जवाबन लेकम, कम के जवाब में सलाहियत रखता हो तो जमील मुद्दत। जैसे मारा है तो मुज़ यौमान, मैंने नहीं देखा उसको 2 दिनों से, यानी टोटल मुद्दत न देखने की 2 दिन। फी जवाब मन काला कम मुद्दत मारा है ज़ैदन, कब से ज़ैद को तूने नहीं देखा। ए जमी मुद्दत मारा है तो फ़ीहा यौमान, पूरी मुद्दत जिसमें मैंने नहीं देखा वो 2 दिन है। कम के जवाब में टोटल मुद्दत, टोटल मुद्दत। मता के जवाब में अव्वल मुद्दत। चलिए, वमिनहा लदा व लुद, लदा और लदुन भी ज़ुरूफ़ मबनिया से हैं, बेमाना इंदा, ना वो अलमाल लदे का। वल फ़र्क़ बैनहुमा, लदुन लदा और इंदा में फ़र्क ये है, अन्ना इंदा लिल मकान, इंदा में मकान है, वला युश्तरतु फ़ीहिल हुज़ूर, हुज़ूर शर्त नहीं है, प्रेजेंस। व युश्तरतु ज़ालिका फ़ी लदा व लदुन, लदा और लदुन में हुज़ूर प्रेजेंस शर्त है। क़ल्बी लदैका सलामुन अलैका व क़ल्बी लदैका, हुज़ूर शर्त, मेरा, हाँ, मेरा दिल आपके पास है हुज़ूर, हाँ, मेरा दिल हाजिर है आपके पास। तू मन शुदी, मन तू शुदा। वजा फी लुगातुन, लदुन में 6 लुगतें हैं। लदन, लदुन, लदिन, लद, लुद, लिद। ठीक हो गया जी। चलिए, वमिनहा क़त्तो, एक है क़त्तो लिल माज़िल मनफी, ना वो मारा है तो क़त्तो, नहीं देखा मैंने ज़ैद को, क़त्तो अबदन, क़त्तो माना अबदन, ये फ़क़त भी हुई है, फ़क़त, अच्छा, क़त बेइज्जत, बस बस बस, ये फ़क़त बस, फ़क़त वस्सलाम,
बस 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 सलाम, खत्म कर दिया। बिल्कुल। वो जो हदीस है माउसी नबी खत का माउसी, हाँ, तो वो खत कभी भी यही है। वही यही खत्तोमासी के लिए कभी भी किसी नबी को इतना नहीं सताया गया जितना मुझे सताया। हुजूर फरमा रहे वमिना औज़ो भी उन्हीं ज़ुरूफ़ मबनिया में से लिल मुस्तक़बिल मनफी, वो माजी मनफी के लिए था कि मुस्तक़बिल मनफी ना, वो लाज़रिबु औज़ो। हमारी कौम कहती है मुहर्रम पढ़ो, रमज़ान पढ़ो, चेलम पढ़ो, मा नतग़य्यर औज़ो, हम नहीं बदलने वाले। लाज़रिबु औज़ो वालम नोट अन्नहु इज़ा उज़ीफ़ा ज़ुरूफ़ इला जुमलतिन, जब ज़ुरूफ़ मुदाफ़ हों जुमला की तरफ, जाज़ बिनाहु अलल फ़त्ह, जायज़ हो जाता है उनका मबनी अलल फ़त्ह। ना वो क़ौली ताला यौमा यनफ़उ सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, सच्चों को उनका सच क़यामत के दिन फ़ायदा देगा। व यौमइज़िन व हीनइज़िन, ठीक है, यौम इसका ना कज़ा, हीन इसका ना कज़ा, साअत ज़िन व कज़ालिका मिस्लो व गैरो मा मा व अन व इन्ना, मिस्लो और गैरो जब मा अन और इन्ना के साथ आए तो भी उनका यही हाल है, मबनी अलल फ़त्ह। तक़ूलु ज़रबतु मिस्ल मा ज़रब ज़ैदुन, मैंने मारा जिस तरह ज़ैद ने मारा। ज़रबतु गैर अन ज़रब ज़ैद, मैंने मारा जैसे ज़ैद ने नहीं मारा। और क़यामी मेरा क़याम मिस्ल इन्ना का कायम, जिस तरह तू कायम है। क्या हो गया? मिस्ला और गैर मबनी अलल फ़त्ह हो गए। चलिए खात्मा नोट करें। खात्मा में कुछ आकाम इसम रह गए, लवाहे के एराब बिना, इसमें चंद फसूल है। पहली फसल इसम की दो किस्मों को बयान कर रही है, मारिफा और नकेरा। मारिफा नकेरा, मारिफा की तारीफ ये है वो इसम जो शख्स मुअय्यन या शय मुअय्यन के लिए वादा किया गया हो। जैसे ज़ैद या कुर्सी या कलन सुबह टोपी, काफ दो नुक्ती, कलन सुबह टोपी, कलन सुबह, अच्छा खलन काफ लाम नून, कलन सुबह है, हा कलन सुबह टोपी, या कलम, ये कलम भी कलम के लिए वज़ किया सही मुअय्यद के लिए। अच्छा, अली, मोहम्मद, हसन, हुसैन, फातिमा, जाफर, मूसा, सब आला मारिफा है। मारिफा की 6 किस्में हैं। नंबर 1 ज़माइर, अब पढ़ चुके हैं। नंबर 2 आलाम, आज पढ़ेंगे। आलाम अलम की जमा है, नाम, नाम जो होते हैं। नंबर 3 मुबहमात, मुबहमात अस्माए इशारात, मौसूलात, मुअर्रफ, मासूल, अस्माए इशारात, मौसूलात। मुअर्रफ बिल्लाम, और इनकी तरफ जो मुजाफ हो और जो मुनादा हो, मुअर्रफ बिन निदा हो। तो मुबहमात में 2 आ गए ना, अस्माए इशारत, मौसूलात, उसको अलग न लिखें। देखिए, नंबर 1 मुज़मरात, नंबर 2 आला, नंबर 3 मुबहमात, उसके ब्रैकेट भी लिख लें, अस्माए इशारात, मौसूलात, 3 हो गए ना। नंबर 4 मुअर्रफ बिल्लाम, नंबर 4 मुअर्रफ बिल्लाम, नंबर 5 मुज़ाफ
ان میں سے کسی کی طرف. نمبر 6 معرف بالندا. یہ 6 ہوگی قسمیں. اب لکھیں کہ علم کی تعریف کیا ہے. علم جو شخص معین یا شے معین کے لیے واضح کیا گیا ہو. جو وضع واحد سے غیر کو شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں علم. جیسے زید، اس زید کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ جو واضح تھی وہ صرف اس کے لیے تھی. کوئی اور اپنے بچے کا نام زید رکھ لے تو اس سے کوئی منافات نہیں. علی مولا علی کے لیے وضع ہوا. آج ہمارے بچوں کو بھی علی کہا جاتا ہے. ٹھیک. سوال، اعرف المعارف کون سا ہے؟ اعرف المعارف، اعرف المعارف ضمیر متکلم ہے. انا و نحن. اعرف المعارف کون سی ہے؟ ضمیر متکلم انا و نحن. پھر اس کے بعد درجہ ہے مخاطب کا، پھر اس کے بعد غائب کا، پھر علم، پھر مبہمات اشارات و موصولات، پھر الف لام دار معرف باللام، پھر معرف بالندا، پھر مضاف. ٹھیک ہو گیا؟ یہ درجہ بندی ہو گئی. پھر لکھو عارف یعنی معارف کی فہرست اوپر سے نیچے کی طرف. نمبر 1 ضمیر متکلم، یہ سب سے زیادہ عارف ہے. پھر ضمیر مخاطب، پھر ضمیر غائب، پھر علم زید، پھر مبہمات اسماء اشارات و موصولات، پھر معرف باللام، پھر معرف بالندا، پھر مضاف. یہ درجہ بندی ہے. اور مضاف کی قوت مضاف الیہ سے آتی ہے، کسبی ہے، ذاتی نہیں. نکرہ کی تعریف لکھ لیں. نکرہ اسے کہتے ہیں جو شخص غیر معین یا شیء غیر معین کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے رجل، مرد، کوئی بھی ہو سکتا. یہ کرسی نکرہ ہے، وہ الکرسی مانے ظاہر ہے. یہ قلم نکرہ، القلم معرفہ. سمجھ گیا؟ جیسے رجل فرس، انسان گھوڑا، حمار، بقر، غنم وغیرہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پڑھ لیں. اس کے بعد اگر وقت ہے تو پھر اسماء الاعداد کو پڑھیں گے. الخاتمہ فی سائر احکام الاسم، خاتمہ تمام احکام اسم ہے. سائر سمجھتے ہیں نا؟ السلام علی سائر الشہداء، سائر الشہداء، سائر جمیع. ٹھیک. آج کل تو وہ زیارتیں خود بنا رہے ہیں ہمارے دوست. السلام علیکم یا تمام شہداء، کل شہداء اپنی طرف سے. السلام علیکم یا بی بی زینب. خدا کا خوف کرو. عربی نہیں آتی تو نہ کہو نا. السلام علیکم تھوڑی آئے گا بی بی زینب. بی بی تو لفظ فارسی کا ہے یا اردو کا ہے. سیدہ زینب کو ہو، عقیلت بنی ہاشم کو ہو، یا معصور و منقول دعائیں استعمال. بالکل. تو توجہ ہی نہیں ہے نا. اصل تو بس یہ ہے کہ بس جو چاہے بس بنا لو. ادھر ہے ہی نہیں کہ اس کے معنی کیا ہو جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اس کی سمجھتے ہی نہیں ہے. ایک صاحب نے ایسے ہی لوگوں سے کہا کیا کہیں آپ تو معلم الملکوت ہے.
تو سلام کرنے لگے ذرا نوازیے. ارے ابھی ایک صاحب نے کہا صاحب ممبر سنونی علامہ فلاں اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا آدھا برس ہے. اللہ اب بتائیں مجھے اللہ اکبر. بے وقوف کہیں کہ یہ تو تم کفر محض کر رہے ہو. بے شک امام علی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. امام حسن کو نہ کہا صاحب ممبر سنونی. سلونی. بے شک صاحب کو کہتے تھے خطیب ممبر سلام. خطیب ممبر اور ہیں. سنونی والا صاحب ممبر صاحب ممبر سلونی. خطیب ممبر سنونی میں نہیں کہنا چاہیے, احتیاط کرنی جی چاہیے. ہاں تھوڑی خطیب ہوتی, وہ تو خطیب وہ گزرے. بالکل. اب آج کل تو علامہ تو حجت عام ہو الاسلام, گیا مولانا, مفسر قرآن. اب وہ لونڈے جن کو کلمہ طیبہ نہیں آتا ان کو بھی حجت الاسلام. جو بندہ ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہا ہے اس کو بھی حجت الاسلام. اللہ اکبر. تمیز نہیں. اس لیے اب یہ حوزے کا جو جاب ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہم ذرا آرگنائز ہو کے تھوڑا سا بالکل. کریں, کیونکہ یہ ورنہ آگے تو تباہ ہو جائے گی. یہ قوم ہو رہی ہے تباہ, بے شک علم سے دوری ہے. بالکل دور ہو رہی ہے. بے شک. اچھا الخاتمہ تو ہاں بھائی دیکھیں نا کتاب میں دیکھیں نا, مہربانی کریے ایسے میں نہیں کرتے. الخاتمہ فی سائر احکام الاسم. علی حج کر کے آ گئے نا. جی ہاں وہی ماشاءاللہ مولا قبول کرے. تو حاجی صاحب ہو گئے, کیا لکی ہیں آپ. الحمدللہ. فی سائر احکام الاسم, باقی سائر یعنی باقی, باقی سیر سے ہے نا, سیر جی پھر نا سیر خیر اصول صحیح ہے. سائر. یہاں ایک مسئلہ ہے خلدہ, جیسے حج کر کے یہ آ گئے الحمدللہ, تو اب بعد میں کیا ان کو اپنا واجب واجب ہو کیا, گیا ہو گیا ختم. واجب کیا اپنا, اچھا تو وہی اپنا شمار کیا, ہوگا. اپنا واجب کیا الحمدللہ. اب جو جائیں تو نیابت پہ جائیں کسی کے لیے آپ اپنا تو نہیں وہی مطلب اپنا ہے ہو کہ گیا. کبھی اگر کوئی نیابت میں یا کسی کی طرف سے چلے جائیں. پہلے حج پہ جو نہیں گیا وہ نہیں جانا, پہلے اپنا کرنا. اچھا مگر اب تو خیر آپ لے گئے شاید, مگر پھر بھی ان کا کوئی بات, فریضہ ان ختم کو ہو جائے گا. ہدیہ کیا ہے نا, ہو گیا ادا ہو گیا. وہی کہہ رہا ہوں, گفٹ سے. ایسا جو مسئلہ عموماً اکثر ہوتا ہے یا وہ گفٹ کیا سے ہو ہوتا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جب گفٹ دے دیا تو وہ مستطیع ہو گئے نا, صحیح ہے. استطاعت پر ہے نا. جی فی سائر احکام الاسم, تمام احکام اسم و لواحق اسم غیر الاعراب والبنا. اعراب و بنا کو تو ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے غیر. وفیہ فصول, اس میں فصل ہے. نمبر 1 فصل اعلم ان الاسم علی قسمین, اسم کی 2 قسمیں, معرفہ و نکرہ. المعرفۃ اسم وضع للشیء معین, شخص معین بھی کہہ سکتے. فہی 6 اقسام, یہ 6 قسمیں. المضمرات نمبر 1, والاعلام نمبر 2, والمبہمات نمبر 3. اعنی اسماء الاشارات والموصولات ختم ہو گیا. والمعرف باللام 4, والمضاف الی احد اضافۃ معنویہ 5. یہ اضافت معنوی ہوگی, لفظی نہیں ہوگی. والمعرف بالنداء, اور جو الف لام معرفہ ہو گیا ہو ندا کے ساتھ, یعنی نکرہ مقصودہ, ٹھیک ہے نا, نکرہ معینہ. اچھا جیسے اندھا کہے یا رجلا خذ بیدی, اس کو نہیں پتا مرد کون ہے. بینا کہے یا رجلا, نکرہ معین ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک, یہ معرف بالنداء ہو گیا. فصل العلم ما وضع للشیء معین. علم وہ ہے جو شے معین یا شخص معین کے لیے وضع بحیث اس حیثیت سے لا یتناول غیرہ, غیر کو شامل نہ ہو, بوضع واحد, ایک وضع سے. پہلی وضع جو اللہ نے کی وہ علی کا نام علی کے لیے تھا, صحیح ہے. پہلی وضع میں کسی اور کو شامل نہیں. اور حضرت علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا. علی نے یہ بہت بڑا احساس ہے, بے شک. بہت بڑا احساس ہے. اور علی کا سب سے رسول اللہ کا بھی ایسے, نہیں, محمد کا کوئی نہیں گزرا. امام حسین کا بھی, اور جناب فاطمہ فاطمہ تھی, فاطمہ تھی تو ان کے فواطمہ لحاظ تھی. سے کوئی ایسا نہیں,
فاطمہ زہرا وغیرہ زہرا نہیں، زہرا نہیں، زہرا بھی لقب قریب نام ہے انہیں کا دوسرا کسی کا، جی مطلب اصل نام فاطمہ، فاطمہ زہرا لقب. زہرا لقب. وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ المضمر المتکلم، مضمر یعنی ضمیر. عارف معارف کون سے؟ ضمیر متکلم، جیسے انا ونحن. ثم المخاطب، پھر مخاطب جیسے انت. ثم الغائب جیسے ہوا. ثم العلم، یہ ثم یعنی تراخی، دن دن دن. جی ثم العلم نابو سے. ثم المبہمات، پھر مبہمات. ثم المعرف بالنام، ثم المعرف بالنداء. وہ بینا کا واو عطف کیوں نہیں آیا سما کے بجائے؟ سمائے آتا ہے نا تراخی کے لیے، ترتیب ایک کے بعد ایک. دن دن دن. ہاں اس کے بعد، کیونکہ یہاں پر رتبے میں درجے میں کمی ہو رہی ہے، مؤخر ہو رہا ہے درجہ، صحیح ہے. اسے سما ہے. واو ہوتی تو اس میں مؤخر مقدم کو مسئلہ کوئی نہیں. اس لیے اس حدیث میں ہے کہ اول الامر کون ہے تو ہاں ثم الحسن ثم الحسن، شاباش. ہاں امام کے بارے میں وہی کہا. ترتیب بے شک. ثم الباقر، ثم علی محمد بن علی المسمى فی التوراۃ بالباقر. صحیح ہے. ہاں تورات میں باقر ہے. میں نے کہا کہ ہمارے 5ویں کا نام تورات میں ہے، تم اپنے پہلے کا نام کسی کتاب میں دیکھو. واہ. وہ مجمع کھڑا ہو گیا. ہمارے 5ویں کا نام ہے، پہلے کا نام تو قرآن میں ہے، چھوڑو بس. پہلے کا نام تو قرآن میں ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. الحمدللہ. نہیں خوب فضائل رہے، خوب تبلیغ بھی بہترین. اور مصائب تو بس قیامت کے تھے، کیا مصائب تو پہنچے ہیں. کل بھی جو مصائب وہاں ہوا ہے، اللہ اکبر، دیواریں رو رہی تھی. تھوڑا مختصر پڑا مگر بہت دیواریں رو رہی، بہت مصائب. الحمدللہ رب العالمین. مگر اب مصیبت یہ ہے کہ کرائیٹیریا یہ بن رہا ہے کہ جاہل کو پڑھانا ہے. بالکل. یہ پتہ نہیں آقا کیا مصیبت ہے. یہ سمجھ نہیں کیا وجہ ہے اس کی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. عجیب، جاہلوں کو پڑھا. تو یہ ہے چونکہ ابھی مقصد مقرر نہیں ہوا ہے، معین نہیں ہوا ہے. اگر مقصد ہدایت ہو تو پھر اسی سے کام لیں گے، جو ہدایت کا کام سلیقے سے کر سکے. وہ تو نہیں ہے نا، تصنع بہت آ رہا ہے. اب یہ علی بتا رہا تھا کہ ایک مقرر نے کہا ہے جو لندن سے تشریف لاتے ہیں کہ ماتم ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا. انہوں نے کہا ماتم تو کسی امام نے کیا ہی نہیں. اچھا. ظاہر ہے کہ وہ بچے تھوڑی ماتم کریں گے. صحیح ہے. وہ تو پھر محرم میں بھی لڑکیاں تاڑیں گی. یوٹیوب پہ. یوٹیوب پہ بتائیے. اچھا. اور انہیں کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے. 1000 ڈالر دیتے ہیں، ہمیں 100-150 دینا ہوتا ہے تو موت آتی ہے. جی ہاں. بنیادی عقائد پہ جو لوگ نہیں، یہ علم دشمنی ہے نا، اس لیے اب ہمیں بڑا مقابلہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے سروائیول کے لیے مقابلہ کرنا ہے، پھر آگے آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا. ثم العلم ناب زید، ثم المبہمات وہ اسماء و اشارات و موصولات. ثم المعرف باللام، ثم المعرف بالنداء، پھر جو معرف بالنداء ہو. معرف بالنداء سے کیا مراد؟ نکرہ مقصودہ. بینا جب دیکھے یا رجولن، مرد میری مدد کر، یا رجل، یا معرفہ بن گیا، معرفہ کی طرح ہو گیا، معرف بالنداء ہو گیا. حضور شیخ. ہاں. اور تعین ہو رہی ہے، تعین ہو رہی ہے، قصد ہو رہا ہے. مقصودہ یعنی معینہ. ثم العلم، ثم المبہمات، ثم المعرف باللام، ثم المعرف بالنداء، ثم المضاف الى احدها، ان سب کی طرف مضاف. والمضاف فی قوت المضاف الیہ، مضاف کی جو قوت ہوتی ہے مضاف الیہ سے. والنکرۃ ما وضع لشیء غیر معین کرجل وفرس. نکرہ اس کو کہتے ہیں جو شخص معین غیر معین یا شیء غیر معین کے لیے وضع ہو، جیسے رجل اور فرس. وصلی اللہ علی رسول الکریم
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. درس نمبر 15 ہوگا نا جی 15 انشاءاللہ اگلے منڈے کو بشرط